بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جیسے جیسے علم کے حوالے سے، علم دین کی تعلیم کے حوالے سے مردوں میں دوری ہوتی گئی تو عورتوں میں علم کی ان سے بھی زیادہ دوری ہوتی گئی۔ تو خواتین کی طرف، ان کی اصلاح کی طرف توجہ دینا یہ بھی ازحد ضروری ہے۔ ہر والدین اپنی بچی کی جب اچھی تربیت کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ کامیاب ہوگا جو اپنی بچی کی اچھی تربیت کرتا ہے اور پھر اس کو اس کے وقت پر شادی کر کے اپنے اصلی گھر تک پہنچاتا ہے۔ تو ہم خواتین کی تربیت میں اور ان کے علم دین سکھانے کے حوالے سے جب کمی کرتے ہیں تو جہالت بڑھتی ہے اور اس سے اولاد کے اندر بھی جہالت آتی ہے۔ وہ دور بھی تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں، دنیا میں تھے، تو حضور علیہ السلام نے بیعت کی عورتوں کی نا۔ بیعت کے بعد کچھ عورتیں، حضور علیہ السلام نے مردوں کی بیعت کی، اور بیعت کے بعد اذان ہو رہی ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کے احکامات بیان کرے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں انعام و اکرامات سے نوازے گا۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی۔ جب صحابہ کرام سے بیعت لی، مردوں سے بھی بیعت لی، پھر عورتوں سے بھی بیعت لی، پھر جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی وہ مرد دنیا کے ایسے مرد بنے کہ قیامت تک ان کے مقام و مرتبہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور وہ خواتین پھر ایسی با کمال خواتین بنی کہ قیامت تک ان کے مقام کو کوئی خاتون نہیں پہنچ سکتی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیعت کی اور حضور کی کو دیکھ کر ایمان کی حالت میں دنیا سے گئیں اور صحابیت کا مرتبہ حاصل کیا۔ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کی مثالی زندگی تھی، ان کا کردار، ان کا گھر میں رہنا سہنا اور ان کے شوہر کے ساتھ تعلقات مثالی تھے، اور ان کی خدمت انتہا درجے کی اعلیٰ تھی۔ انہی خواتین میں سے ایک حضرت سیدہ رمیسہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہے، جو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے کہ میں نے جنت میں دیکھا کہ رمیسہ میرے سامنے ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ جنت میں رمیسہ کو اپنے ساتھ دیکھا۔ سبحان اللہ، حضرت رمیسہ کو یہ مقام جو حضور ان کو جنت کی بشارت دنیا میں دے رہے ہیں کہ میں نے تمہیں جنت میں دیکھا ہے، اتنا مقام ایسے نہیں ملا کہ گھر میں فارغ بیٹھی رہتی ہے۔ جیسے آج کل ہماری خواتین کی عادت ہے، گھر میں اکثر وقت فضول باتوں میں گزرتا ہے بجائے اس کے کہ اللہ کی عبادت کریں یا دین کی کوئی اچھی بات کریں۔ یہ حضرت رمیسہ ایسی کمال کی خاتون تھی، جو اصل بات میں کرنے والا ہوں، مسند امام احمد میں یہ روایت موجود ہے، اور ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیٹا تھا جو حضرت رمیسہ کے بطن سے تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی آتے پوچھتے بیٹے کا کیا حال ہے، بتاتی۔ اب کیا ہوا، ایک دن بیٹا فوت ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام پہ جاتے تھے۔ حضرت رمیسہ نے بچے کو اٹھایا، کمرے کے ایک کونے میں رکھ کر اس کے اوپر کپڑا
دے دیا تاکہ حضرت ابو طلحہ جیسے ہی آئیں ان کو نہ پتہ چلے کہ بیٹا فوت ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سارا دن صبح کے گئے ہوئے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, تھکے ہوئے گھر آئیں گے, ان کو بیٹے کا دکھ ہوگا, وہ تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جائے. اس لیے اللہ کی چیز تھی, انہوں نے کہا میں نے اس کو چھپا دیا. اب جیسے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لائے, پوچھا معمول کے مطابق بیٹے کا کیا حال ہے, تو کہا بیٹا پہلے سے بہتر حالت میں ہے. واضح بات ہے, روح نکل چکی تھی, وہ تکلیف ختم ہو چکی تھی, تو کہا بہتر حالت میں ہے. فوری ہماری عورتیں آج کل کی جو سمجھنے کی بات ہے, جو سمجھانے کی بات ہے, شوہر ان کے لیے سب کچھ کرتا ہے, ان کے لیے محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, باہر دھکے کھاتا ہے, لیکن گھر میں آتا ہے تو آگے سے جو گھر والی ہے, جو بیوی ہے, وہ اگر شکوے کرے, شکایات کرے, اس کو پریشانی کو اور زیادہ بڑھا دے, تو یہ صابر خاتون کا کام نہیں ہے, یہ جاہلانہ خواتین کا کام ہے. صابر خاتون کیسے ہوتی ہے؟ جن پر اللہ اس کے رسول راضی ہوتے ہیں. سنیں تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے فوری انہوں نے روٹی رکھ دی, کھانا رکھ دیا. سارا دن کام کرتے رہے, کھانا رکھا, انہوں نے آرام سے کھانا کھایا, رات کو سو گئے, نیند پوری کی, تہجد کے ٹائم میں اٹھے اور کہا سبحان اللہ کیسی خاتون تھی, کیسی باکمال خاتون تھی. کہتی ہیں کہ اے ابو طلحہ مجھے ایک بات بتاؤ, اگر ہم پڑوسیوں سے کوئی چیز ادھار مانگ کے آئیں, کچھ دن کے لیے ادھاری چیز لیں, اور کچھ عرصہ کے بعد جب وہ ہم سے مانگنے کے لیے آئے, ہم اس کو کہیں کہ نہیں ہم نے نہیں دینی, یا ہم دیں تو ساتھ ہی واویلا شروع کر دیں, شور مچا دیں, کہا نہیں 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 یہ تو بری بات ہے, اس کی چیز ہے وہ لے جائے واپس, واویلا مچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت رمیسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پھر سن اے ابو طلحہ, ہمارا بیٹا اللہ نے ہمیں کچھ عرصہ کے لیے امانت دیا تھا, وہ ہم سے لے لیا. تو حضرت ابو طلحہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا اپنی بیوی کے اس صبر پر اور استقامت پر اور شوہر کے اتنے خیال رکھنے پر اللہ کا شکر ادا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نماز فجر پڑھنے کے لیے گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بیان کیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے, خوش ہو کر, ایسی خاتون خوش ہو کر ہاتھ اٹھا دیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس معاملے میں برکت دے. راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ کے اسی حضرت رمیسہ سے 8 بیٹے ہوئے, میں نے دیکھا 8 کے 8 قاری قرآن تھے, مسجد میں قرآن پڑھتے ہوئے ان کو دیکھا. سبحان اللہ. دیکھیں ایک بیٹا تھا, واویلا نہیں کیا, صبر کیا اور شوہر کا خیال رکھا, نبی نے دعا دی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے کتنی اولاد سے نوازا, اور کیسی باکمال اولاد سے نوازا جو زمانے میں بہت بڑے قاری بنے. تو یہ وہ خواتین تھیں جن کو دنیا میں بھی حضور علیہ السلام بشارتیں سنایا کرتے تھے, اور وہ ایسے نہیں ہوتی تھیں بلکہ وہ اپنے شوہر کا خیال رکھتی تھیں, شوہر کے حقوق پورے کرتی تھیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ درجہ عطا فرمایا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کی خواتین جو ہیں وہ قرآن سے بھی دور ہیں, قرآن بھی نہیں پڑھتی, اور پھر اس کے بعد شوہر کے جو حقوق ہیں, جو ان کا خیال رکھنا ہے, وہ بھی نہیں رکھتی, بلکہ کثرت سے شکوہ و شکایات کرتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک مرتبہ عورتوں کے پاس سے گزرے, فرمایا کہ اے عورتوں کثرت سے صدقہ کیا کرو اور توبہ و استغفار کیا کرو, میں نے تمہیں جہنم میں مردوں سے زیادہ کثرت سے دیکھا ہے. وجہ کیا ہے؟ عرض کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو, تم ان لعن طعن کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. اس لیے خواتین کو یہ درس صحابیہ خواتین سے لینا چاہیے کہ وہ کیسی شکر گزار ہوتی تھی. حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے ان کی زندگی یہ ایک نمونہ ہے. آپ جب قرآن پڑھتی تھی تو اتنا روتی تھی کہ دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا. اور آج کی خواتین قرآن پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا تو دور کی بات ہے, ہم
دنیاوی خواہشیں، چھوٹی چھوٹی خواہشوں کی وجہ سے اگر ہمیں وقت پر ایک جوتا نہیں ملا، ہماری بہن کی شادی ہے، اگر بہن کی شادی پہ نیا سوٹ نہیں ملا جو مہنگا ترین ہے وہ نہیں ملا، ہم اس پہ واویلا کرتی ہیں. تو یہ خواتین جو ہیں ایسی، ان کو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یہ عقل والوں کے لیے یہ جو واقعات ہیں یہ نصیحت ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ ان صحابیات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری خواتین کو بھی ان کے کردار سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.